وار روم میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بھارت کے حواس باختہ ہو چکا ہے اور بار بار کی ہزیمت نے اس کے میڈیا کو پاگل پن کا شکار کر دیا ہے۔ جو پروپیگنڈا اس وقت بھارتی میڈیا پر دیکھنے کو مل رہا ہے اس پر بھارت کے اپنے عوام ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے ہیں۔ ہم بات کریں لائن آف کنٹرول کی، جہاں صورتحال کشیدہ ہے۔ پاکستان کی بھارتی جارحیت کے خلاف جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کی مزید 2 پوسٹیں تباہ کر دیں۔ حاجی پیر سیکٹر میں بھارتی فوج کی رنگ کینٹویر پوسٹ تباہ کر دی۔ پاک فوج نے دشمن کی پوکھران ماٹا بھکسر پوسٹ کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ پہلے بھی پاک فوج کی جانب سے دشمن کی متعدد پوسٹوں کو تباہ کیا جا چکا ہے۔ ان پوسٹوں کی تباہی سے بھارتی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ لائن آف کنٹرول کی تازہ صورتحال آپ نے بتائی، لیکن کم و بیش یہی صورتحال رات بھر جاری رہی۔ رات بھر بھارت کی جانب سے سول آبادی پر بلا اشتعال گولہ باری کی گئی۔ گولہ باری سے کھوئیرٹا سیکٹر ونڈلی میں کم سن بچی اور خاتون سمیت 5 افراد شہید اور 10 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے۔ متعدد مکانات کو نقصان پہنچا۔ سماہنی کے علاقے باغسر میں پاک فوج نے بھارتی کوڈ کاپٹر مار گرایا۔ بھارت کی جانب سے رات گئے لائن آف کنٹرول آزاد کشمیر کی سول آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق ضلع کوٹلی کے علاقے کھوئیرٹا سیکٹر میں بھارتی فوج کی گولہ باری سے 9 مولود بچی، اس کی ماں اور 2 افراد شہید جبکہ 6 زخمی ہو گئے۔ کھوئیرٹا بنڈلی میں ایک شہری شہید ہو گیا۔ متعدد مکانات کو نقصان پہنچا اور یاد رہے کہ یہ ساری سویلین آبادی ہے۔ راولا کوٹ میں بھارتی شیلنگ سے 3 افراد زخمی ہوئے جبکہ نکیال سیکٹر میں چیئرمین میونسپل کمیٹی کے گھر آگ لگ گئی۔ ولیارنی کالونی میں بھی ایک شخص زخمی ہو گیا۔ نکیال سیکٹر میں پاک فوج کی گولہ باری سے بھارتی مورچوں میں آگ لگ گئی۔ وادی نیلم، ہٹیاں بالا، نکیال اور کوٹلی کے مختلف علاقوں میں رات بھر بلیک آؤٹ رہا۔ شہریوں کو محفوظ پناہ گاہوں میں منتقل کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے تمام سرکاری اداروں میں ایمرجنسی نافذ ہے۔ ہریانہ مظفر آباد میں بھارتی افواج نے سویلین آبادی کو نشانہ بنا ڈالا۔ 3 خاندانوں کی زندگی بھر کی کمائی خاک ہو گئی۔ آسمان تلے رات گزارنے والے رہائشی نے جیو نیوز کے نمائندے حیدر شیرازی سے بات کی ہے، دیکھتے ہیں۔ میں اس وقت ہریانہ مظفر آباد میں اس جگہ پر موجود ہوں جہاں سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ انڈین فورسز کی جانب سے یہ اس گھر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس گھر کے حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں۔ یہاں چودھری لطیف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بتائیے کہ کس وقت اس گھر کو نشانہ بنایا گیا؟ ابھی تو اس کے گھر کے تمام سامان جل کر خاک ہو گیا ہے، کتنا نقصان ہوا؟ سر بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ رات کے 1:30 بجے یہاں پہ گولہ لگا ہے اور 4 گولے آگے لگے اور 5واں یہاں پہ لگا ہے۔ وہاں بھی ایک بندہ زخمی ہوا ہے، وہ بکریوں کے ساتھ، ادھر پہاڑی علاقہ ہے وہ بکریوں والا، وہ زخمی ہوا ہے۔ یہاں پہ بہت بڑا سامان تھا اندر اور 7 آدمی یہاں پہ اندر موجود تھے۔ اوپر والی جو منزل ہے وہ تو پہلے ہی اڑا چکی تھی۔ یہاں پہ زیور، سونا اور یہ سامان، بسترے جناب، بیڈ، فرنیچر لکڑی کے، لوہے والے، تو ابھی ایسا خوف و حراست ہے یہاں پہ۔ رات کو اس پورے اس محلے میں ہم نہیں رہ سکتے، کسی پناہ والی جگہ جاتے ہیں تو آج بھی فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں لیکن آج ادھر نہیں آیا تو ابھی نہیں، ادھر یہاں پہ رہنا بڑا مشکل ہے۔ اچھا، یہ شہریوں نے ہمیں بتایا چودھری لطیف نے کہ کیسے نقصان پہنچایا، اور کیمرہ مین اگر زوم کر کے بتا سکیں۔ یہ گھر کے اندر اس وقت بیڈ جو تھا لوہے کا یہ جل کر خاک ہو گیا ہے۔ ہریانہ مظفر آباد سے یہ تازہ مناظر آپ نے دیکھے جہاں سویلین آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگلی خبر کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک اہم بات، کچھ ویب سائٹس ہیں، کچھ ایکس ہینڈلز ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ہینڈلز ہیں جنہیں بھارت کی جانب سے ہیک کیا گیا ہے اور ان پر بے بنیاد جھوٹی خبریں ڈالی جا رہی ہیں۔ تو معلومات لیتے ہوئے احتیاط کریں، خبریں لیں تو ویریفائڈ لیں۔ جیو نیوز کا وار روم اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ تک پروپیگنڈا کے بجائے درست اور تصدیق شدہ معلومات پہنچے۔ سوشل میڈیائی پوسٹوں پر بھروسہ کرنے سے گریز کریں۔ پاک فوج نے وہاڑی، پاک پٹن اور اکاڑا میں اسرائیلی ساختہ مزید 6 بھارتی ڈرونز تباہ کر دیے۔ اب تک مجموعی طور پر دشمن کے
35 ड्रोन्स को तबाह किया जा चुका है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने विहाड़ी, पाकपतन और ओकाड़ा में इसराइली साख्ता 6 भारतीय ड्रोन तबाह कर दिए। इसराइली साख्ता 6 में से 1 ड्रोन को विहाड़ी, 1 पाकपतन, 4 ड्रोन को ओकाड़ा में तबाह किया गया। अब तक दुश्मन के मजमूई तौर पर 35 ड्रोन तबाह किए जा चुके। DGISPR का कहना है कि तमाम ड्रोन्स मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे हैं। अहम बात आपको यहाँ ये बतानी बहुत ज़रूरी है कि कल से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि शायद लो फ्लाइंग ड्रोन्स हैं, पाकिस्तानी रेडार पर नहीं आते, लेकिन यही बात वाज़ेह की है अहमद शरीफ चौधरी ने, तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने। कहते हैं कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो छोटे ड्रोन को भी, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक अलग ऑपरेशनल तरीका तैयार किया गया है जो इस्तेमाल किया जा रहा है। बेबुनियाद भारतीय इल्जामात पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान भारतीय मीडिया के इल्जामात प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करता है। पठानकोट, जैसलमेर, श्रीनगर पर हमले के इल्जामात बेबुनियाद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि तहकीकात के बगैर पाकिस्तान पर इल्जामात का अमल सोचे समझे मंसूबे का अक्कास है। इल्जामात का मकसद खित्ते को गैर मुस्तहकम करना और जारहियत के लिए उज़्र तराशना है। इस किस्म की कार्रवाइयाँ इलाकाई अमन को मजीद खतरे में डालती हैं। भारत का रवैया इंतहाई खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान आलमी तंजीमों से भारतीय रवैये पर नोटिस लेने का मुतालबा करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान पूरी कुव्वत से अपनी खुदमुख्तारी, इलाकाई सालिमियत के दिफा के साथ जवाब देगा। पाकिस्तान अमन के लिए पुरअज़्म है और चौकस भी। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेजी, धमकियों या गुमराह कुन मुहिम से मरूब नहीं होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत का जवाब देने का हक महफूज रखता है और जवाब देगा।